ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک کام جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ ہے ایک دوسرے کی خدمت کرنا۔ اللہ نے ہمارے ذمہ جو کام لگائے ہیں ان میں سے ایک کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اللہ نے ہر بندے کے ذمہ لگایا ہے، بوڑھا بندہ ہو اس کی خدمت کرنا، کمزور ہو اس کی خدمت کرنا، کوئی یتیم ہو کوئی بیوہ ہو اس کی خدمت کرنا۔ ہر بندے کے اللہ نے کیا لگایا ہے؟ ذمہ لگایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب تک کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا غیبی نظام اس بندے کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں مصروف ہوتا ہے، اس کی معاونت اور اس کی اعانت، اس کے ساتھ تعاون میں لگا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو غیبی ایک نظام ہے وہ سارا نظام اس مدد کرنے والے کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ اور حدیث کا بظاہر ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو بندہ کسی اور کی مدد کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ من کان فی عونہ کان اللہ فی عونہ۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا، استاذ کی خدمت کرنا، بوڑھے کی خدمت کرنا، بڑے کی خدمت کرنا، ضرورت مند کی خدمت کرنا۔ پھر خدمت کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت خدمت جسمانی ہے، ایک صورت خدمت کھانا کھلا دیا، پانی دے دیا، چائے دے دی، مٹھی چاپی کر دی، مالش کر دی فلاں، یہ خدمت جسمانی ہے۔ اور ایک خدمت کیا ہے؟ روحانی، ایمانی، اسلامی، کہ کسی بے نمازی کے ساتھ جڑ کر کے اس کو نمازی بنا دے، کسی بے نمازی کے ساتھ تعلق بنا کے دوستی لگا کے اس کے ساتھ اس کو کیا بنا دیا؟ نمازی بنا دیا۔ کسی بندے کو دیکھا کہ وہ بیچارہ دین سے دور ہے، وہ بیچارہ مسجد سے دور ہے، وہ بیچارہ علماء سے دور ہے، اس کے ساتھ دوستی لگائی، اس کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا، تعلق بنا دیا، اس کو مسجد کے قریب کر دیا، اس کو دین کے قریب کر دیا، یہ اس کی خدمت ہے، یہ اس بندے کی کیا ہے؟ خدمت ہے۔ ایک بندہ ہے وہ امیر ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اب آپ اس کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کے فضائل بتاتے ہیں، زکوٰۃ کے فائدے بتاتے ہیں، اب وہ تمہاری دوستی سے، تمہارے بتلانے کہنے سننے سے وہ زکوٰۃ دینے لگ جاتا ہے، یہ گویا تم نے اس کی خدمت کی ہے۔ ایک بندے پر حج فرض ہے لیکن اس کو ادھر کا شوق ذوق نہیں ہے، تم اس کے ساتھ دوستی لگا کے اس کو اس پر تیار کرتے ہو کہ دیکھو اللہ نے تجھے مال دیا ہے، تیرے اوپر حج فرض بنتا ہے، تجھے وہاں جانا چاہیے، حج کرنا چاہیے، اب یہ تم نے اس کی کیا کی ہے؟ خدمت کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دکاندار ہے، وہ بیچارہ کمزور ہے، وہ دکانداری کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تول میں کمی بیشی کرتا ہے، گاہک کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، 2 نمبر چیز بیچتا ہے، عیب دار چیز بیچتا ہے۔ اب تم اس کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہو، اس کو بتاتے ہو کہ بھئی ایسا کرنے سے گاہک کا نقصان نہیں ہو رہا، یہ نقصان تیرا ہو رہا ہے۔ گاہک کو تو سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو نقصان دے رہا ہوں، اس کے پیسے لے رہا ہوں، کھری چیز کے پیسے لیتا ہوں، کھوٹی چیز دیتا ہوں، 1 نمبر کے پیسے لیتا ہوں، 2 نمبر چیز دیتا ہوں، بظاہر تو سمجھتا ہے کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، حالانکہ تیرا نقصان اپنا ہو رہا ہے، کیونکہ اس سارے عمل کا خمیازہ قیامت میں کس نے بھگتنا ہے؟ تو نے بھگتنا ہے اللہ کا بندہ۔ تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے، تو جس لڑی پہ سوار ہے اسی کو کاٹ رہا ہے، نتیجہ یہ کہ وہ زخم تیرے پاؤں پہ ہوگا اور لڑی گرے گی کاٹی ہوئی تو بھی ساتھ گرے گا، اس لیے تو اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اب تم اس بیچارے کے ساتھ تعلق بنا کے پیار محبت سے اس کو سمجھا دیتے ہو اور آئندہ کے لیے وہ بندہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ میں کسی سے 2 نمبری نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ کمی بیشی نہیں کروں گا، دھوکہ دغا فساد
نہیں کروں گا۔ اب اس بندے کو تم شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق جائز طریقے پر کاروبار کرنے پہ لے آتے ہو، دکانداری پہ لے آتے ہو، تم نے اس کی بڑی خدمت۔ یہ خدمت کا ایک پہلو یہ ہے، دین سیکھنے کا جس کو شوق نہیں ہے اس کے ساتھ دوستی لگا کے اس کو دین سیکھنے کا شوق پیدا کر دینا۔ ہمارے ساتھ پڑھنے والے یہ بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ ہے کوئی نکما سا ہے، وہ بیچارہ سبق کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، استاذوں کو بھی پریشان کر رہا ہے، اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہے۔ اب تم اس بچے کو احساس دلاتے ہو پیار محبت سے کہ دیکھو بھی ہم نے ماں باپ کو بھی چھوڑا، گھر کو بھی چھوڑا، وطن علاقہ بھی چھوڑا، اتنے دور بھی آ گئے، قربانی بھی دے رہے ہیں، سردی گرمی برداشت کر رہے ہیں، کھانا پینا جیسا وہاں یہاں ملتا ہے ویسے بھی گزارا کرنا پڑتا ہے، اپنی مرضی والا تو نہیں ملتا گھر کی طرح۔ تو یہ ساری قربانیاں ہم دے رہے ہیں، تو کیوں نہ اتنی قربانی دے دیں کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم اسی مقصد کی طرف توجہ کر لیں، اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں، پڑھائی کر لیں، سبق اچھا یاد کر لیں، سب کی اچھی یاد کر لیں، منزل اچھی یاد کر لیں، اپنے اوقات کو محفوظ کر لیں، وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیں، اپنی صلاحیتیں پڑھائی پر لگا دیں تاکہ جلدی ہم حافظ بن جائیں، جلدی ہم عالم بن جائیں، اچھے ماہر حافظ بن جائیں، اچھے قابل عالم بن جائیں۔ اب یہ چیزیں اگر ہم آپس میں مذاکرہ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تذکرہ کریں گے، تو جو نہ پڑھنے والا ہے، جو بیچارے کو شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، جس کی توجہ نہیں ہے، وہ بیچارہ اپنا نقصان کر رہا ہے، وہ بچہ بھی ہماری کہنے سننے کی وجہ سے وہ بھی اسی ماحول کے اندر شوق ذوق میں آ جائے گا، اس کا وقت قیمتی بن جائے گا۔ تو یہ ہم نے اس بچے کی بڑی خدمت، اگر ہم اس کو چائے پلا دیتے، اس کو پانی پلا دیتے، بوتل پلا دیتے، ہم اس کو کوئی اور جوس شربت پلا دیتے، اس کو کوئی اچھا کھانا کھلا دیتے، وہ خدمت اتنا قیمتی نہیں تھی، تو یہ خدمت اس کی اس سے 1000 گنا زیادہ قیمتی ہے کہ ہم نے اس کو۔ کسی بچے کے بارے میں دیکھا اپنے دوستوں میں، کوئی بچہ وہ بد ذوق ہو رہا ہے پڑھائی کے بارے میں، اس کو عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا، کیا پڑھ رہا ہوں، کیا کروں گا، اچھا ایسا بن جاؤں گا، ویسا بن جاؤں گا۔ مدینہ علم میں پڑھاتا تھا، ہمارے ایک استاد تھے وہاں مولانا لقمان سے، تو ان کا ایک بیٹا میرے پاس اولا پڑھا، پھر اس کے بعد ثانیہ میں آیا، ثالثہ میں آیا، تو ایک دن اس کا والد مجھے کہنے لگا یہ شعیب جو ہے یہ گھر میں بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، کہتا ہے میں مولوی جو بن جاؤں میں کیا کروں گا، اذانیں دوں گا، نمازیں پڑھوں گا، یہ معمولی سے میری تنخواہ ہوگی، میرا ابو بھی ساری زندگی بس غربت 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 غربت، وہ بھی مولوی ہے مدرس ہے، میں بھی ساری زندگی ہوں گا، چھوڑو گا میں نہیں کرتا۔ اپنی امی کو کہتا ہے، کبھی بہن کو کہتا ہے، کبھی بھائی کو، حالانکہ اس کا بڑا بھائی اس سے آگے درجات میں پڑھ رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن ناغہ کیا، پھر 2-4 دن کے بعد آ گیا، پھر ناغہ کیا، پھر آ گیا، نتیجہ بالکل چھوڑ گیا، اور چھوڑنے کے بعد جوتوں کی دکان پہ کام کرتا ہے، ماں باپ کو بڑبڑائے بغیر جوتوں کی دکان پہ مزدوری نوکری لا کے جی میں جوتوں کی دکان پہ کام کرتا ہوں، بڑی دکان ہے تو جوتوں کا نکل، وہ جوتوں کی دکان پہ کام کر رہا ہے، بڑا سارا تھا، جیسے یہ ہمارا مدثر ہے لقمان ہے، اتنا بڑا سارا تھا۔ نتیجہ نکلا کئی دنوں کے بعد داڑھی ختم، پہلے چھوٹی ہوئی پھر بالکل بلیٹ پھر گیا صاف۔ اب اس کا باپ روتا تھا، یقین کرو کہ دیکھو میں عالم ہوں، میرا بڑا بیٹا عالم ہے، ماں ان کی نیک ہے، ہمارے گھر کا ماحول ایسا، لیکن اس بچے نے کیا کیا، صرف شیطان نے سبق پڑھایا۔ حالانکہ اس طریقے سے بھی روٹیاں اتنی کھاتا ہوگا جتنی پہلے کھاتا یا اب زیادہ کھاتا ہوگا، شاہ سے اگر تیرے پاس 1,00,000 روپیہ آ جائے اکٹھے، تو شام کو روٹیاں 10 کھائے گا یا وہی 2 کھائے گا، وہی 2 کھائے گا، کپڑے جو پہنے وہ اتنے پہنے گا یا پھر ڈبل پہن لے گا، اتنے ہی پہنے گا، یا ٹوپی ڈبل پہن لے گا، اتنے ہی پہنے گا، تو کھانا وہی ہوگا، سونا وہی ہوگا، وجود وہی ہوگا۔ بھئی ایک بندہ جتنا بھی امیر بن جائے، امیر بننے سے اس کا رزق بڑھ جائے گا، رزق تو میرے اللہ کی طرف سے مقرر ہے، رزق میرے اللہ کی طرف سے، بلکہ جتنے بڑے بڑے پوپ پڑے ہیں نا، بڑے بڑے امیر، ان کو خدا روزی کھان نہیں دیتا، اتنی سی کھائیں گے تھوڑی سی، پھر یہ پرہیز والی، یہ پرہیز والی، ادھر چیک کراؤ ادھر چیک کراؤ، کہیں اس کے اندر فلاں نہ ہو، کہیں فلاں نہ ہو، سمجھے، پھر سوئیں گے تو بیچاروں کو نیند نہیں آئے گی، پھر نشے کی نیند کی گولیاں کھائیں گے۔ اور یہاں ہمارے بچے کیسے ہوتے ہیں، ایسے خراٹے مارتے ہیں، ڈزے چھوڑتے ہیں، ماشاءاللہ مسجد کو صبح کو مزہ ہوتا ہے، سکون کی نیند، کسی کو فکر بھی نہیں ہے، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم، نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم، نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم۔
یہ اللہ پاک نے ہمیں کتنے سکون دیا، اور ساری دنیا پھر کس کے پیچھے رہی ہے؟ سکون سکون سکون۔ امیر اور آگے جا رہے ہیں، کیوں؟ یار سکون نہیں ہے، یار سکون نہیں ہے، ہر بندہ سکون تلاش کر رہا ہے، اور سکون ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ میں سوتے ہیں اکثر کے پاس تکیہ بھی نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تکیہ یہاں پڑا ہوتا ہے، بولی سے وہاں پڑا ہوتا ہے، ایسے سکون کی نیند سوتے ہیں، مسجد میں سوتے ہوئے کبڈی کھیلتے ہیں، نیند میں بھی کبڈی کھیل رہے ہوتے ہیں، ایسے خان صاحب بستر کدھر پڑا ہوتا ہے، خان سے صبح کدھر سے اٹھتا ہے، ایسے کلکیاں کھاتے ہیں، ادھر جا پڑتے ہیں، ادھر جا پڑتے ہیں، سکون ہے، پرواہ بھی نہیں ہے۔ اور یقین کرو جو بڑے لوگ ہیں ان کے گھر میں اگر اتنا سا کیڑا بھی نظر ہے نا، کیڑا، ہمارے گھر میں بچھو آ گیا، وہ ہمارے گھر میں چوہا، وہ سارے گھر والے بدری چھتوں پہ لٹکے کھڑے ہوں گے، چوہا آ گیا، چوہا آ گیا، اور یہ مولوی صاحب کہیں گے چوہے 10-15 اور آ جانے چاہیے، پتہ بھی نہیں چلے گا، بوٹیاں بن جائیں گی، پرواہ بھی نہیں۔ یہ سکون بڑی چیز ہے، اللہ کی نعمت، یہ سکون اللہ نے دیا ہے ہمیں۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ ایک دوسرے کی خدمت کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، اور خدمت کی یہ مختلف شکلیں میں نے آپ کو بتائی، یعنی کم از کم آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی خدمت ہے کہ میں بستر بچھاؤں، میں سوؤں، میں جوتا اتاروں، میں بستر سمیٹوں، میں رات کو اٹھوں، میں واش روم استعمال کروں، میں غسل خانہ استعمال کروں، میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی خدمت ہے، یہ بھی خدمت کا آخری درجہ ہے، تکلیف سے بچیں، کسی اور کو تکلیف نہ دیں، کم از کم آخری درجہ یہ ہونا چاہیے۔ اس سے آگے جتنا جو بندہ کر سکتا ہے، اور پتہ ہے آپ کو عبادت سے جنت ملتی ہے، اور خدمت سے جنت کا مالک خدا ملتا ہے۔ عبادت سے کیا ملتی ہے؟ صوفی صاحب تیرا ابو بھی کہتا ہے، تبلیغی کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ عبادت سے جنت ملتی ہے، لیکن خدمت سے جنت کا مالک خدا ملتا ہے۔ سمجھے؟ جس کا خدا ہو گیا جنت اس کی ہو گئی، جس کا خدا ہو گیا جنت پھر اسی کی ہو گئی۔ سارے ایک دوسرے خدمت کوشش کرو گے نا انشاءاللہ، اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے سے بڑے کی خدمت، اور ایک دوسرے کی جو میں نے مختلف شکلیں بتلائی ہیں، اس طریقے سے ہر بچے کے اندر جذبہ ہو کہ میں دوسرے خدمت کروں، اور اس کا کم از کم نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خدمت کریں گے، اللہ کا پورا نظام تمہاری خدمت میں لگ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔